السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کسٹڈی کے بارے میں ہے، بچوں کی، نابالغان کی، مائنرز کی کسٹڈی جو ہے نا اس کے بارے میں، کہ جو قانون کیا کہتا ہے اور آج کل جو ہے نا وہ عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے۔ کسٹڈی کے جو میٹرز ہیں نا پاکستان میں، جو یہ بیسیکلی جو مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہر قسم کی مذہب کے لوگ ہیں پاکستان میں اور ہر قسم کے کسٹڈی کے میٹرز ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے جو میٹرز ہیں وہ محمدن لا کے جو ہے نا وہ زیر اثر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور محمدن لا کے جو سیکشنز آتے ہیں نا 452 53 54 55، اس میں جا کے جو ہے نا وہ کسٹڈی کے میٹر جو ہے نا وہ ڈسکس کیے گئے ہیں کہ کسٹڈی کی جو بنیادی جو طریقہ کار ہے بچوں کی، مائنرز کی کسٹڈی کا، نابالغان کی کسٹڈی کا، جس وقت میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی جو خسانت ہے یا جو کسٹڈی ہے یا بچوں نے رہنا کس کے پاس ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو جو اسلام ہے وہ تو اس نے تو پیرنٹل رائٹس جو ہے نا، پیرنٹل رائٹس جو نیچرل کسٹڈی ہے، نیچرل گارڈین جو ہے وہ والد کو مقرر کیا ہوا ہے کہ والد جو ہے نا وہ نیچرل گارڈین ہے۔ ایون کہ اب قرآن میں ایک جگہ پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ جس وقت عورتیں جو ہے نا وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کی قیمت بھی جو ہے نا، ان کا معاوضہ جو ہے نا وہ خاوند کو یا بچوں کے باپ کو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی ہر قسم کی، یعنی کہ ان کی خسانت، ان کی نشو و نما، تربیت، پڑھائی لکھائی، سارا کچھ دیکھنا جو ہے نا وہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑی جگہیں موجود ہیں جس میں یعنی کہ اور یہ باقاعدہ پراپر لاز، قانون جو ہے نا یہ موجود ہیں کہ اگر 7 سال کا لڑکا ہو جائے تو وہ اس کی کسٹڈی جو ہے نا وہ والد کو مل جانی چاہیے، کیونکہ والد جو ہے نا وہ کمائی کا ذریعہ ہے، اس کی روٹی روزی کا ذریعہ ہے اور اس کے خرچے نان و نفقہ کا ذریعہ ہے، تو اس کی کسٹڈی والد کو مل جانی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی کہ بیٹی جو ہے اگر عورت جو ہے نا وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو بیٹی جو ہے نا وہ دوسرے خاوند کے لیے، یعنی کہ جو دوسرا ستیلا باپ ہے اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوتی۔ اس لیے بھی اسلام میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ یہ اس کی کسٹڈی جو ہے نا وہ بچی کی وہ والد کو مل جانی چاہیے۔ لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں چل تو محمد لا رہا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ کریٹیسائز کروں گا تھوڑا سا کہ جو اس وقت کسٹڈی کے میٹرز ہیں نا وہ سرے سے ہی انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ جو ہے نا وہ والد سے چھین کے بچوں کو جو ہے نا وہ ماؤں کو دیتے جا رہے ہیں۔ اس میں کریٹیسائز یہ نہیں کر رہا کہ وہ مائیں جو ہے نا وہ کسٹڈی حاصل کرنے کے اہل نہیں ہے یا وہ پالنے کی اہل نہیں ہے یا وہ اچھی نشو و نما نہیں کر سکتی، ماں سے بہترین کوئی گود جو ہے نا وہ بچے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو قانون، جو لاز، جو رولز، جو ریگولیشنز جو موجود ہیں ان کے مطابق بھی تو چلنا چاہیے نا۔ اب دیکھیں، ابھی چند دن پہلے ایک گوجرا کی گارڈین کورٹ نے ایک بچہ روتا رہا ہے، میں نے باپ کے پاس جانا ہے، لیکن وہ ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ آپ دیکھیں، آج میرے خیال میں ہو گئی ہے، نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی ہے، کل کی ڈیٹ دیکھیں، کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس ایسا ہوا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ چیخیں مارتا رہا ہے کہ میں نے والد کے پاس جانا ہے، لیکن بچے کی کسٹڈی ماں کو دے دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک میرا پرسنل کیس جو ہے نا وہ موجود تھا، جس میں وہ کسٹڈی فائنل تو نہیں دی گئی لیکن وہ انٹرم کسٹڈی جو ہے نا، یعنی کہ عارضی کسٹڈی وہ بچے کو باپ سے لے کے ماں کو دے دی گئی ہے۔ اب اس میں ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں کہ شاید باپ جو ہے نا وہ اتنی ایفیلیشن نہیں ہوتی، ماں جو ہے نا وہ چونکہ وہ سافٹنس آ جاتی ہے اس میں، اس لیے بچے کو اٹھا کے تو وہ ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب جو رولز اینڈ ریگولیشنز پاکستان میں بن چکے ہیں اس کے مطابق میں اپنے ناظرین کو، اپنے جو میرے جو کلائنٹس ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، مجھے سننے والے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے فیملی میٹرز کو کوشش کریں کہ جو سالو کریں پراپر طریقے سے، گھر میں ہی سالو کریں، کورٹوں میں نہ جائیں۔ عدالتوں میں جو ہے نا وہ زیادہ تر اس وقت عورتوں کے حق میں جو ہے نا وہ زیادہ فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی کتنے کیس لاز موجود ہیں کہ اگر عورت دوسری شادی بھی کر لے تو اس کو کسٹڈی اس سے نہیں لی جا سکتی، نہیں لی جانی چاہیے۔ وہ بہترین جو ہے نا وہ لیپ ہے، وہ گود ہے بچے کے لیے۔ اسی طرح
اگر وہ دوسری شادی کر کے اس کے پاس بیٹی ہے، یعنی کہ وہ غیر محرم بھی ہے، لیکن وہ اس کو غیر محرم سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس وقت جو ہے نا وہ کنسیپٹ یہ نہیں ہے، کنسیپٹ جو ہے نا وہ ویلفیئر آف مائنر ہے، بچے کی فلاح و بہبود ہے، اس لیے بچے کو جو ہے نا وہ ماں سے زیادہ بہتر کوئی اس کی جو ہے نا فلاح و بہبود، اس کی تربیت، اس کی ویلفیئر نہیں کر سکتی، اس لیے بچہ جو ہے نا وہ ماں کے پاس ہی جائے گا۔ تو صورتحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی ہے، یہ خامدوں کو، باپوں کو، یہ والدین کو، والد کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ کسٹڈی کورٹ کے ذریعے اس کو نہیں ملے گی۔ اس میں بہت بہت ریشو جو ہے نا وہ 0.1% آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسے کیسز ہیں جس میں ویری ویری کلیئر کٹ کوئی میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی عورت اگر کوئی کرپٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پروو ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس سے کسٹڈی بچوں کی لے کے والد کو دے دی جاتی ہے۔ ادروائز کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی کے علاوہ اگر کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ اگر عورت وہ کما نہیں رہی، یا کوئی غریب ہے، یا خاوند بہت امیر ہے اور بہت اچھے طریقے سے ویلفیئر کر سکتا ہے، تو وہ بھی کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جو کسٹڈی جو ہے نا والد کو ملے گی۔ کسٹڈی ہمیشہ والدہ کے پاس رہے گی، اس لیے یہ چیز آج سے ذہن نشین کر لیں۔ اس میں کیس لاز بے شمار موجود ہیں، اگر کسی بھائی کو، کسی دوست کو کسی کیس لا کی ضرورت ہوگی تو میں پرووائڈ بھی کر دوں گا، ویسے بھی PLD میں ہر چیز مل جاتی ہے، تو میرے وکلا بھائی تو وہ وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن کسٹڈی جو ہے نا، اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے بیٹوں سے ملاقات چاہتا ہے تو ملاقات کا شیڈول جو ہے نا وہ بہترین قسم کا شیڈول جو ہے نا وہ مل سکتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو اپنے گھر لے کے آئیں، ان کے ساتھ ملیں، رہیں، ان کے ساتھ ان کو یعنی کہ ان کی آؤ بھگت کریں، ان کو اچھا فیل کروائیں کہ آپ ان کے یعنی کہ والد ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی یعنی کہ کوئی بچہ اگر خود سے ڈیسائیڈ کرے اور کورٹ میں جا کے کہے اور بڑا ہو گیا ہو، یعنی کہ 12-14 سال کا ہو گیا ہو، تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ والد کے پاس شاید آ جائے، شاید، وہ بھی میں اس کو 100% شور نہیں کہہ سکتا، وہ بھی شاید آ جائے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ کسٹڈی کے میٹرز میں نہ تو کوئی یعنی کہ اس طریقے سے سوچیں کہ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، نہیں، سمپل یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسٹڈی والدہ کے پاس رہنی ہے بچے کی، اور وہ اس وقت تک رہنی ہے جب تک وہ لیگلی انٹائٹلمنٹ ہے، یعنی کہ اگر بیٹا ہے تو 18 سال کا ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ شادی تک ہے۔ تو اس لیے اس میں کسی چیز میں میرا تو خیال ہے کہ آپ کیس فائل ہی نہ کریں، صرف شیڈول حاصل کریں کورٹ سے، کسٹڈی کا کیس نہ فائل کریں، صرف شیڈول حاصل کریں، اور شیڈول لے کے جو ہے نا وہ بھی ایمیگیبلی آپس میں پارٹیاں راضی ہو کے رضامندی سے شیڈول بنا لیں۔ کوشش کریں، مائیں بھی جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ چلیں 15 دن کے بعد ایک دن کا جو ہے نا وہ 24 آور کا جو ہے نا وہ شیڈول دے دیں کہ بچوں کو باپ لے جائے اور واپس چھوڑ آئے، یا 8 دن کے بعد اگر ہو جائے تو وہ تو سب دی بیسٹ ہے کہ ویکینڈ جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ اپنے والد کے ساتھ گزاریں۔ لیکن اس سے بہتر بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ایمیگیبلی ایک دوسرے کی باتیں برداشت کریں اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ شکریہ۔